السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو، ہر مخلوق کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اور ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے تصرف سے سارا نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ایک مخلوق ہے موسم، یعنی ویدر۔ موسم اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں، ایسے ہی نہیں بنتا۔ تین بڑے موسم ہیں، ایک گرمی کا موسم ہے، ایک سردی کا موسم ہے، اور ایک بارش کا موسم ہے، اور یہ تینوں موسم اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اور یہ جو سارا موسموں کا جو نظام ہے، یہ مقررہ اللہ تعالیٰ کے مکمل منصوبے کے تحت چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ موسم جب چاہا بدلا، جیسے چاہا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں جو سورہ حجر کی میں نے پڑھی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اس آیت کی روشنی میں یہی بات بتائی گئی کہ جو کچھ ہے، گرمی کتنی ہونی ہے، ٹھنڈ کتنی ہونی ہے، برسات کتنی ہونی ہے، یہ سارا اللہ تعالیٰ کے منصوبے کے تحت چل رہا ہے۔ اس وقت جو موسم چل رہا ہے وہ موسم ہے بارش کا، ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایات آپ نے دی ہیں، کیونکہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں آپ نے ایک نمونہ بتایا ہے۔ اسوۃ حسنہ کے معنی یہ ہے کہ ہر موقع پر آپ کا کیا عمل تھا۔ سب سے پہلی بات یہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ بارش اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارش کے اندر دو قسم کے پہلو رکھے ہیں، ایک رحمت والا پہلو بھی ہے اور ایک زحمت والا پہلو بھی ہے۔ ایک رحمت والا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کئی جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بارش کو اپنی رحمت فرمایا، اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے دوسرے پہلو کو بھی بیان فرمایا۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں، وہاں پر ذکر فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، کھل گئے آسمان کے دروازے، ہم نے کھول دیے۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اس قوم پر جب ہم نے پکڑا، آسمان سے بارش برسی، لیکن اس بارش میں تباہی تھی، ہلاکت تھی، ہماری طرف سے پکڑ چھپی ہوئی تھی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بادل دیکھتے آپ بے چین ہوتے، آپ کے چہرے انور کا رنگ جو ہے بدل جاتا۔ ایک مرتبہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ بادل دیکھ کر آپ گھبرا جاتے ہیں؟
اور اس گھبرانے کی کیفیت بیان فرمائی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. کبھی آپ آگے جا رہے ہیں کبھی پیچھے، جیسے ایک آدمی کوئی فکر مند ہو، بے چین ہو، گھر سے باہر گھر کے اندر، آپ باہر جا رہے ہیں اندر آ رہے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ بادل جب میں دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب یاد آتا ہے جو قوم عاد پر اللہ نے فرمایا. قوم عاد نے جب بادل دیکھا انہوں نے کہا کہ ھذا عارض ممطرنا، ابھی بارش برسنے والی ہے، ابھی بہترین بارش برسنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بارش نہیں ہے، استعجلتم بھی، تم بہت جلدی مچا رہے ہو. اصل میں ریح فیہا عذاب علیم تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا یری الا مساکنہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اصل میں اس بادل میں ہماری ناراضگی چھپی ہوئی ہے، اس بادل میں ہمارا غصہ چھپا ہوا ہے. وہ لوگ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ جو ہے نا یہ دیکھ کر آپ گھبرا رہے ہیں. تو جب بارش کا موسم ہو تو ہمارے لیے کیا ہدایات ہیں؟ 5 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو اس وقت کا تقاضا ہے. سب سے پہلی بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ موسم تو اللہ کے قبضے میں ہے. بارش قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ یقین ہمیں بنایا. سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. یہ مفاتیح الغیب ہیں، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں. قیامت کب آنے والی ہے، علامتیں بتائی گئیں، یہ علامتیں ہیں قیامت سے پہلے، لیکن کب آنے والی ہے نہ کوئی مقرب نبی نہ کوئی مقرب فرشتہ، کسی کو اللہ نے یہ علم نہیں دیا. لیکن ہاں علامتیں بیان کی. دوسری جو چیز ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ، بارش کب برستی ہے، کہاں برستی ہے، کتنی برستی ہے. آدمی ویدر رپورٹ دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی ہاں 70% چانسز ہیں، 80% چانسز ہیں، 10% چانسز ہیں. کئی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ آدمی 70% کچھ بھی نہیں ہوا، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا ہے. 3 باتیں ہیں، کب ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے، کتنی مقدار میں ہوتی ہے، یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ، بارش کا نظام یہ سوائے اللہ کی کسی کے. ہاں حالات بادلوں کے نظام کو دیکھ کر تحقیق بتاتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو ہواؤں کے ذریعے ان بادلوں کو دوسرے علاقے میں لے کے چلے جا سکتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے اور ہمارا تجربہ ہے. تو یہ ہمارا یقین یہ بنے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات کیا دی. ایک واقعہ ہے، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں زبردست قحط پڑا. قحط کا مطلب بارش رک گئی تھی، جس کی وجہ سے اتنا نقصان کہ انسان تو انسان، جانور تک بھی پریشان. آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران ایک شخص، ایک صحابی جو دیہات کے رہنے والے تھے، ابھی ان کو آداب نبوت سے ان کو واقفیت نہیں تھی. دیہات کے لوگ عام سیدھے سادے، تکلف بناوٹ کوئی چیز نہیں. وہ مسجد میں آئے، خطبہ ہو رہا ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر وہیں سے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرمایا، اور سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. کبھی کبھار مسجد میں ساتھیوں میں کوئی اس طرح کی بدعنوانی ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو تو آدمی اس کو برداشت کر لے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، وعلیکم السلام. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکت الاموال والبہائم، دیکھیے ہمارا اناج، ہمارا غلہ، ہماری پیداوار تباہ ہو رہی ہے، یہاں تک کہ جانور بھی پیاسے ہیں، اللہ کی مخلوق پریشان ہے. آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں بارش عطا فرمائے. یہ سب سے پہلی ہدایت ہے، یہ آپ نے ہمیں بتایا اپنے عمل کے ذریعے سے. بارشیں بعض مرتبہ، ابھی کچھ سال پہلے بارشیں نہیں ہو رہی تھی، تبصرے سے کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. تبصرے سے کوئی مسئلے کا حل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. تو آپ نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ اسی موقع پر آپ نے ہاتھ اٹھایا،
اور ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا فرمائی، اور یہ دعا اس امت کو سکھائی۔ بخاری شریف کے اندر یہ دعا ہے۔ اس دعا کو ہمیں یاد کرنا، یاد کر لینا، اور اس کا عمل، یہ سنت ہے۔ جس وقت ہمیں پانی کی ضرورت ہو، بارش کی ضرورت ہو، آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اغثنا، اے اللہ ہمیں سیراب کر دے، اے اللہ ہمیں نفع والی بارش برسا دے۔ مخلوق پریشان ہے، لوگ پریشان ہیں، اے اللہ نفع والی بارش برسا دے۔ اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں سیراب کر دے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اس دعا کی تاثیر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس وقت ہم مسجد میں جمعہ کے لیے آئے، آسمان مثل الزجاج، زجاج کہتے ہیں شیشے کی طرح صاف تھا، کوئی کلاؤڈ نہیں، کوئی بادل نہیں، کچھ نہیں۔ لیکن آپ نے جب دعا فرمائی، مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے کا واقعہ بتایا کہ ہوائیں چلی، بادل جمع ہوئے، بارش برسنی شروع ہوئی۔ ایسے دعا، ایسے ظہور، یوں دعا فرمائی اور یوں جو ہے اللہ کی طرف سے بارش برسنے لگی۔ تو آپ ماشاءاللہ، اب ہوا کیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بارش 1 ہفتے تک چلتی رہی، 1 ہفتے تک۔ اب دوسرا مسئلہ ہے، دوسری ہدایت ہے، بارش ضرورت ہے، نہ ہو تو یہ دعا بتائی، اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں بارش دیجیے۔ یہ سنت ہے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر، ایک مرتبہ ممبر پہ، ایک مرتبہ نماز کے موقع پر، ایک مرتبہ خطبے میں، مسجد نبوی میں ایک دروازہ ہے باب السلام، ایک مرتبہ اس دروازے پہ کھڑے ہو کر آپ نے دعا کی، اللہم اسقنا، اللہم اغثنا غیثا مغیثا، مریئا مریعا، عاجلا غیر عاجل، نافعا غیر ضار۔ سبحان اللہ، کیا بہترین دعا دیکھیں۔ ان دعاؤں میں خیر و برکت ہے، ان دعاؤں میں ہماری حفاظت ہے۔ اے اللہ ہمیں ایسی بارش دے دیجئے جو بارش نفع والی ہو، نقصان والی نہ ہو، ایسی بارش جو ہمیں بہار، اسی لیے ایک حدیث میں ہے ہنیئن، جو ہمیں خوش کر دے، ایسی بارش۔ تو 1 ہفتے تک جب بارش چلی، ظاہر سی بات ہے مسلسل 1 ہفتے تک بارش اگر ہو، کیا ہوگا؟ سارے کام ٹھپ پڑ جاتے ہیں، چلنا پھرنا، راستے سب کیا ہوں گے، آدمی پریشان ہوتا ہے۔ تو دوسرا جمعہ، دوسرے ہفتے کا جمعہ تھا، خطبہ دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہی صحابی، ایک دوسری روایت میں دوسرے صحابی دروازے پہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی کثرت ہو گئی ہے۔ دیکھیں نا، جب چیز حد سے تجاوز کرتی ہے، بارش ایسی ہو کہ اس میں خطرہ محسوس ہو، کام کاج مشکل ہونے لگے، اب ہمیں بتایا کہ کرے کیا۔ یہ دوسرا نمونہ ہے، یہ دوسری ہدایت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھائی۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے اللہم صیبا نافعا۔ آپ پڑھیں اس سب کو، اس موقع پر یہ دعا پڑھنے کی دعا ہے۔ بارش برس رہی ہے، لیکن یہ بارش خطرے سے باہر نہ ہو، یہ بارش نقصان کا سبب نہ بنے۔ اے اللہ صیبا نافعا، اس بارش کو خوب برسا دیجئے، نفع کے ساتھ، راحت کے ساتھ، نفع والی بارش بنا دے۔ اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو خوب برسائیے، نفع۔ عجیب بات ہے، وہ صحابی آ کر کیا کہنے لگے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بارش برس رہی ہے 1 ہفتے سے، 1 ہفتہ ہو گیا، نقصان پھیل گیا ہے، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ اس بارش کو روک دے۔ یہ صحابی نے درخواست کی، دعا، ادعو اللہ، اللہ سے دعا فرمائیں ان یحبسہ المطر، یہ بارش کو اللہ روک دے۔ بارش نعمت ہے، رحمت ہے، نعمت اور رحمت کو روکنے کی دعا ہمیں نہیں سکھائی گئی، اس میں غور کرنے کی۔ صحابی انہوں نے ایک سوال کیا، دعا فرمائیں بارش، بولتے نا دعا کر دیں مولانا کہ بھئی بارش رک جائے۔ بارش، رحمت کیسے رک جائے؟ اللہ کی نعمت کیسے رک جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، سبحان اللہ، کیا دعا فرمائی؟ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الآکام والضراب والاودیۃ ومنابت الشجر۔ سبحان اللہ، کیا نبوت کے کلمات دیکھیں۔ یا اللہ یہ رحمت ہے،
یہ نعمت ہے، یا اللہ اس کو منتقل کر دے، اس کو یہاں سے شہر سے منتقل کر دے، ہمارے چہل پہل میں آنے جانے میں رکاوٹ بن رہی ہے، اس کو منتقل کر دے۔ کہاں پہ موو کر دے؟ کہاں پہ؟ علی الاکامی، 4 باتیں آپ نے بتائیں، پہاڑوں پر، وادیوں پر، ویلی جو ہوتے ہیں وہاں پہ برسے، پہاڑوں پہ برسے، چٹانوں پہ برسے، جنگلات میں برسے، ومنابت الشجر، اے اللہ درختوں کی جڑوں پر تو اس کو برسا دے۔ آپ نے منع نہیں، اے اللہ بارش روک دے نہیں فرمایا، بارش کی ضرورت ہے۔ اتنی بارش 2-3 ہفتے میں ہونے کے باوجود بھی ہمارے پانی کا جو ہے نا لیول ابھی پورا نہیں ہوا، لیکن پریشان ہیں کہ بارش کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ونٹر بریک تو گھر میں ہی گزر گیا، ہمارا جو ہے لانگ ویکینڈ گھر پہ ہی گزر گیا۔ شکایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ جب بارش برس رہی ہو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو، زبان سے یہ جملہ کہو، مطرنا بفضل اللہ وبرحمتہ، مطرنا بفضل اللہ وبرحمتہ، یا اللہ تیرا فضل ہے، تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں بارش اپنی رحمت سے اپنے فضل سے دی۔ یہ شکر اللہ چاہتے ہیں اس موقع پر بندہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے اور اللہ سے کہے یا اللہ نفع والی بارش عطا فرما، رحمت والی بارش عطا فرما، ایسی بارش جو ہمارے کام و کاج میں رکاوٹ کا سبب نہ بنے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ یاد آیا، مکہ مکرمہ جس طرح مدینے میں قحط ہوا نا، مکہ مکرمہ میں بھی ایک مرتبہ قحط پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چھوٹے ہیں، بالکل چھوٹے، سیدنا ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انہوں نے جو ہے دیکھا مکے میں قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش کی ضرورت ہے، کیا کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو ہے میدان میں پہنچ گئے، اور پہنچ کر جو ہے نا دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اور دعا میں کیا کر رہے ہیں سبحان اللہ، اس کو حضرت ابو طالب کے اشعار ہیں، قصیدہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور تعریف میں۔ اس کا ایک شعر ہے بڑا بہترین شعر، کیا شعر ہے؟ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ کیا سبحان اللہ! حضرت ابو طالب کہتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے پانی طلب کرتا ہوں، بارش طلب کرتا ہوں اس مبارک چہرے انور کی روشنی کی برکت سے، اس بچے کے چہرے پر جو نور ہے وہ ابیض جو چمک رہا ہے، نورانی ہے، یستسقا میں پانی مانگتا ہوں، یستسقى الغمام بوجهه، اس مبارک چہرے کی برکت سے میں تجھ سے پانی طلب کرتا ہوں۔ اور یہ کون ہے؟ ثمال الیتامى، یتیموں کا رکھوالا ہے، عصمۃ للارامل، بیواؤں کی خبر رکھنے والے ہیں۔ حضرت ابو طالب کے اشعار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چیزیں 2 باتیں میں نے عرض کی، اگر بارش کی ضرورت ہو تو یہ دعا، اور اگر بارش برس رہا ہے، پانی پڑ رہا ہے، پھر اس وقت آدمی جو ہے نا، اسلام نے منع نہیں کیا، آپ بارش کے موسم سے خوب مزے اڑائیں، لیکن اس چیز کو نہ بھولیں، آدمی پکوڑے کھائے، سموسے کھائے، ادرک کی چائے پیے، خوب فائدہ اٹھائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو نہ بھولے، اس دعا کو نہ بھولے۔ آپ نے 2 چیزیں فرمائی، یہ موقع ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس کے ساتھ تم یہ دعا کرو کہ یا اللہ اس بارش کو نفع والی بنا دے۔ اور تیسری ہدایت، کئی حدیث کی کتابوں میں یہ روایتیں ہیں، مشکات کی روایت میں آپ کو عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثنتانی لا تردانی، 2 لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتے، جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہاں، ایک کون سی؟ الدعاء عند النداء، ایک اس وقت دعا جس وقت اذان ہو رہی ہو، اور ایک روایت میں الدعاء عند الاقامہ، جب اقامت کہی جا رہی ہو اس وقت دعا۔ حدیثوں میں جب ایسی باتیں آتی ہیں تو محدثین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل لکھتے ہیں، اقامت ہو رہی ہو تو ہاتھ اٹھا نہیں، دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرے، یہ مستجاب وقت ہے، اس وقت اقامت ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، دل ہی دل میں اللہ سے اپنی حاجتوں کو پیش کرے، اللہ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ فرمایا 2 وقت ہیں، 2 لوگ ہیں، اور دوسرا جس وقت بارش برستی ہے،
بارش برستی ہے، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہی ہے۔ ایک بات میں عرض کروں حدیث کی روشنی میں، بارش کا جو نظام ہے ایک ہے ظاہری نظام، یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ جب سورج کی گرمی سمندر پر پڑتی ہے تو بھاپ اٹھتی ہے، وہاں سے اٹھ کر وہ بادلوں میں جمع ہوتی ہے، پھر وہ بادلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پانی برساتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس نظام کو بھی بیان فرمایا، لیکن ایک نظام غیبی نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا، اور قرآن پاک کی آیت میں اس کی تائید ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے تمہارے لیے اس پانی کو آسمان سے اتارا، آسمان سے اتارا۔ اس آیت کی تفسیر میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، المطر ينزل تحت العرش، بارش جو برستی ہے عرش کے نیچے سے برستی ہے۔ عرش کہاں ہے؟ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، عرش پانی پر ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے جنت کی 4 نہریں بیان فرمائی، انہار من ماء وانہار من لبن وانہار من خمر وانہار من لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى، 4 جنت کی نہریں یہ عرش کے نیچے سے جو ہے بہتی ہیں، عرش کے نیچے سے چلتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بارش اللہ تعالیٰ برساتے ہیں تو عرش کے پاس سے اللہ حکم دیتے ہیں، وہ بارش اللہ تعالیٰ جو ہے نا عرش کے نیچے سے چلتا ہے، آسمان، 7ویں آسمان، 6، 5ویں، 4 ہوتے ہوتے پھر بادلوں میں اللہ اس بارش کو منتقل کرتے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہواؤں کے ذریعے اس بارش کے نظام کو لے کر چلتے ہیں۔ 4 بڑے فرشتے ہیں جن کی 4 بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان کی ذمہ داری ہے اللہ کا پیغام لے کر آنا۔ ایک حضرت اسرافیل ہیں، ان کی ذمہ داری ہے سور پھونکنا۔ ایک حضرت اسرائیل ہیں جو انسان کی روح کو قبض کرنا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کی ان سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اللہ کرے کہ وہ دن ہمارے لیے ایمان پر خاتمے کا سبب بنائے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور 4 فرشتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کی ذمہ داری ہے اللہ نے ان کے لیے بادلوں کا، بارشوں کا نظام ان کے حوالے کیا۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے ذریعے سے بادلوں کے نظام کو، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا آپ کو بتاؤں، یہ اعمال ہیں آپ کے کرنے کے۔ جب بارش برستی ہے کبھی کبھی بجلی کڑکتی ہے، آواز آتی ہے، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ ایک روایت میں ہے یہ بھی پڑھتے، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، رات ایک فرشتہ ہے جو اللہ کے حکم سے بادلوں کو لے کر چلتا ہے۔ کیا بہترین دعا، دیکھیں نا، بارش نہیں، پانی کی ضرورت ہو، اللہم اسقنا، بارش برسنے لگے 2 کام کرنا ہے۔ ایک، الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کو کیا جملہ حدیبیہ کے موقع پر آپ نے صحابہ کو سکھایا سفر میں، مطرنا بفضل اللہ وبرحمتی، کہو اللہ کے فضل سے بارش برس رہی ہے۔ جب بارش برسے پھر دوسری چیز فوراً اللہ سے کہو، یا اللہ اس کو نفع والی بنا دے، رحمت والی بنا دے، ہاں اس کو نفع والی، رحمت والی بنا دے۔ اور تیسری چیز، اگر بارش خطرہ محسوس ہو بارش سے تو پھر اس موقع پر اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم، اے اللہ اس بارش کو مت روک، یہ رحمت ہے، نعمت ہے، اس کو منتقل فرما دے۔ کہاں پر؟ بادل، پہاڑوں پر، جنگلوں پر، وادیوں پر، درختوں کے جڑوں میں، تاکہ وہ کام آئے، تاکہ وہ ہماری کام آتا ہے۔ جب پہاڑوں پر پانی برستا ہے جمع ہوتے ہوتے اللہ ہمیں دیتے ہیں۔ بات ختم ہو رہی، ایک بات عرض کر کے ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مسنون عمل ہے۔ 3 باتیں ہو گئی، چوتھی بات جیسے میں نے عرض کی کہ دعا، عام طور پر بارش کے موقع پر دعا مانگنا چاہیے، ہاں، اپنی صحت کا، اپنی روزی کا، اپنے گھر کا، کئی مسائل ہوتے ہیں، یہ موقع ہے، اس موقع پر ہے، یا اللہ یا اللہ، اس موقع پر میری دعا قبول ہوتی، سنت سمجھ کر۔ ایک اور عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اصل میں حدیث میں ایک واقعہ ہے،
ایک تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ بارش برسنے لگی تو میرے جو استاد تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر نکلے اور جا کر انہوں نے اپنے سر سے اپنا کپڑا اور اپنے جسم سے کپڑا ہٹایا اور بارش میں بھیگنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آدمی جو ہے نا ایک نئی چیز دیکھیں، آپ نے فرمایا کوئی نئی چیز نہیں ہے، اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھتا تو میں کبھی نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ میں آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، بارش برسنے لگی تو آپ باہر گئے، باہر جا کر جو ہے آپ نے اپنی چادر ہٹائی، بارش کے قطرات کو اپنے بدن مبارک پر لینے لگے۔ تو صحابہ نے دیکھا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی بات ہم نے دیکھی ہے جو کبھی ہم نے نہیں دیکھی۔ فرمایا جانتے ہو میں نے یہ کیوں کیا؟ مسلم شریف میں اندر یہ واقعہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے کیا بہترین جملہ فرمایا، فرمایا ھذہ حدیث عہدا من ربہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، تازہ تازہ ابھی اتر رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو اپنے بدن پر لو، اس کو بدن پر لو، یعنی بارش ہو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ قرطبی رحمۃ، اس حدیث کی شرح میں اتنا لکھے ہیں کہ اللہ اکبر، ہم سوچ نہیں سکتے، لیکن طریقہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھئی کہ ابھی بارش ہے، سنڈے کو بھی ہونے والی ہے، مفتی صاحب نے جو ہے بارش میں نہانے کے فضائل سنائے ہیں تو چلو روڈ پہ آ جائیں گے ہم، ہے نا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہمیشہ جو ہے نا بعض سنتیں ایسی ہیں جس کو کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ بیوی کو تہجد میں اٹھانے کا ایک طریقہ ہے، سنت ہے، لیکن اٹھانے کا طریقہ بھی تو جانے۔ اگر ہم سنت سمجھ کے اٹھائیں گے تو پھر تو جو ہے نا ریاکشن ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے، مسنون عمل ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ سکھایا۔ کیا طریقہ؟ ایسا نہیں کہ روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، یہ سنت ہے۔ اسلام نے بے ڈھنگا پن نہیں سکھایا۔ طریقہ کیا ہے؟ آدمی دروازے کے باہر کھڑا ہو جائے، آپ صحن میں کھڑے ہو جائیں، بس اگر تھوڑا سا جو ہے یعنی اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی تھی، ہمارے پاس اگر کپڑے ہیں تو ہم تھوڑا سا بٹن کھول لیں تاکہ وہ جو ہے پانی ہم پر گرے، یہ سنت ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ برکت کے طور پر میں نے اس پانی کو اپنے جسم پر لیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موسم کی پہلی بارش آدمی کے لیے صحت کا سبب بنتی ہے، مناسب بارش میں جانا چاہیے، یہ بھی محدثین نے لکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ زوردار بارش ہو آدمی چلا جائے، ایسا نہیں ہے، مناسب بارش ہو۔ اور پھر اس میں جو ہے جیسے ماشاءاللہ نماز کو آتے ہیں، کبھی کبھار ہم باہر گروسری کے لیے جاب کے لیے جاتے ہیں، کار میں بیٹھ رہے ہیں، بھیگ گئے، الحمدللہ ایک سنت پوری ہوئی۔ بہرکیف یہ آخری بات میں عرض کروں، وقت ہو گیا، شروع میں جیسے میں نے عرض کیا، بارش کے نظام کو اللہ نے ہمارے اعمال سے جوڑا ہے۔ اس کے اندر دو پہلو ہیں، رحمت کا اور مصیبت کا۔ حدیث میں ہے، مختصر عرض کرتا ہوں، جب بندہ میری فرما برداری کرتا ہے میں اس کو ایسی بارش دیتا ہوں کہ دن بھر وہ کام کر کے گھر پہنچتا ہے تو رات میں بارش شروع کرتا ہوں، صبح تک ختم کرتا ہوں تاکہ وہ بارش بھی ہو جائے اور میرے بندے کو نقصان بھی نہ ہو۔ اور جب بندہ میری نافرمانی پر آتا ہے، توبہ نہیں کرتا، میں صبح سے لے کے شام تک بارش برساتا ہوں تاکہ اس کے کاموں میں حرج ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، یہ بارش رحمت والی، نفع والی اللہ تعالی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔